پھر خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت آپ کے سامنے ہے. دیکھیں صدی گزر گئی جس صدی کے سر پر یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا. دوسری صدی شروع ہو گئی اور اس کے 13 سال گزر چکے ہیں اور 14ویں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا. بس خدا کی اس گواہی میں ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو جھٹلا دیا ہے جو کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کے آخری سانس ہیں اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمر بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی اور مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے. ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجدد کا منہ نہ دیکھیں گے. یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا. لیکن یاد رکھو سامعین کرام، یہاں پر میں ایک ضمنی بات کے سلسلے میں کچھ بات کروں گا آپ لوگوں سے. وہ یہ کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کے سلسلے میں خاکسار نے پہلے جو ترجمہ پڑھا ہے وہ ترجمہ جناب خلیفہ رابع صاحب کا کیا ہوا ترجمہ تھا. جناب خلیفہ رابع صاحب نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کے ترجمہ کے ساتھ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے. میں اسی نوٹ کے سلسلے میں آپ لوگوں سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. سامعین کرام کے پاس اگر خلیفہ رابع صاحب کا لیٹسٹ ترجمہ شدہ قرآن کریم موجود ہو تو وہ اس کے صفحہ نمبر 246 پر سے خلیفہ رابع صاحب کا یہ نوٹ پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی سامع کے پاس جناب خلیفہ رابع صاحب کا ترجمہ شدہ قرآن کریم نہ ہو تو وہ قادیانی جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام پر جا کر جناب خلیفہ رابع صاحب کی ترجمہ شدہ قرآن کریم کے صفحہ نمبر 246 پر سے یہ نوٹ پڑھ سکتے ہیں. میں اب یہ نوٹ پڑھتا ہوں. خلیفہ رابع صاحب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کے سلسلے میں لکھے گئے اپنے اس نوٹ میں فرماتے ہیں. پہلے تو میں آپ لوگوں کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 جو ہے اس کا میں ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یہ ترجمہ جناب خلیفہ رابع صاحب کا ہے اور اس ترجمے کے ساتھ ایکسٹرا وہ ایک نوٹ لکھتے ہیں. وہ نوٹ سنیے، میں پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، یہ بنی آدم کو عمومی خطاب ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئیں اور اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائیں تو وہ ان سے روح گردانی نہ کریں. اب اپنے نوٹ میں تو خلیفہ رابع صاحب اسی آیت کے سلسلے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجے تو لوگوں کو ان رسولوں سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کا جو ترجمہ کر رہے ہیں اور جو اس آیت کے سلسلے میں نوٹ لکھ رہے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کے فرامین کے سلسلے میں اپنا کیا حال اور اپنا کیا رویہ تھا جناب خلیفہ رابع صاحب کا؟ کیا وہ بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم پر یقین رکھتے تھے؟ میں جواب عرض کرتا ہوں کہ ہرگز نہیں. سامعین کرام، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خاکسار نے قرآن کریم حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور آپ کی تحریروں کے ساتھ مزین کر کے اپنا ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود ہونے کا مدلل دعویٰ اپریل 1993 میں ان کے آگے رکھا تھا، جن کا یہ ترجمہ ہے میں پڑھا ہے اور جن کا میں نوٹ بھی پڑھا ہے. یعنی قرآن کریم اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام پر نازل ہونے والا الہامی کلام اور حضور اسلام جس کی یہ جماعت ہے، جس کی یہ خلیفے ہیں، ان کی اپنی عبارت حوالہ جات کے ساتھ مزین کر کے میں نے اپنے دعویٰ اپریل 1993 کے شروع میں مدلل دعویٰ خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھا تھا.
اگر خلیفہ رابع صاحب کے اندر، دیکھو میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، اس کے علاوہ کوئی بات میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اگر خلیفہ رابع صاحب کے اندر ذرا بھر بھی تقوی ہوتا، اور میں نے جب یہ رکھا تھا دعویٰ، اے میرے سید، اے میرے آقا، میرے جو دعوے سے پہلے اوپن ہونے کے سے پہلے وہ جو میرے 3 خطوط ہیں، آپ لوگ پڑھیں ویب سائٹ پہ، وہ تینوں خطوط جو غلام مسیح الزمان کتاب ہے اس میں بھی وہ شامل ہیں، آپ وہاں پہ میری تحریروں کو پڑھیں، میرے خطوط کو پڑھیں، جگہ جگہ آپ پر یہ دیکھ. میں اپنی بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ اگر خلیفہ رابع صاحب کے اندر ذرہ برابر بھی تقوی ہوتا اور وہ نیک نیت ہوتے، اگر ان کا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر یقین ہوتا، اور اسی آیت کے ترجمہ کے ساتھ لکھے گئے اپنے نوٹ پر اگر ان کا دلی ایمان ہوتا، تو پھر ان کا فرض مرض بھی یہ تھا کہ یا تو وہ خاکسار کے دعویٰ موزکی غلام مسیح الزمان کو بذریعہ دلیل جھٹلاتے، اور یا پھر خاکسار کے موزکی غلام مسیح الزمان ہونے کے سچے دعویٰ کو قبول بھی فرماتے اور اس کا جماعت احمدیہ میں اعلان بھی کرتے، اور احمدیوں کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے حتبانی جماعت علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، وہ ذکی غلام جماعت احمدیہ میں اپنی نشانیوں کے ساتھ نزول فرما چکا ہے. لیکن برخلاف اس کے جناب خلیفہ رابع صاحب خلافت کی گدی پر بیٹھ کر اس عجز کے خلاف سیاستیں اور سازشیں کرتے رہے. میں ثابت کر کے دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، یہ سب سیاستیں اور سازشیں تھیں، اور آج ثبوت ہے میرے پاس ان کا. حضرت مہدی و مسیح موسام کا ذکی غلام اپنے مدلل اور قطعی دعوے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا، لیکن انہوں نے الہی رضا کے برخلاف مغلیہ خاندان میں سے اپنا جانشین ڈھونڈنا شروع کر دیا. یہ سچی باتیں ہیں. کیا یہ خلیفہ رابع صاحب کا تقویٰ تھا؟ کیا یہ خلیفہ رابع صاحب کا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری تھی یا کہ نافرمانی تھی؟ کیا وہ اپنے اس رویہ سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کے سلسلے میں لکھے گئے اپنے نوٹ کی تعظیم کر رہے تھے یا کہ تذلیل کر رہے تھے؟ اس قسم کے لوگ جن کے اپنے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہو، کیا ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ خلیفے بنایا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. مہدی و مسیح موسام کا ذکی غلام اپنے مدلل اور قطعی دعوے کے ساتھ ان کے آگے کھڑا تھا، لیکن انہوں نے الہی رضا کے برخلاف مغلیہ خاندان میں سے اپنا جانشین ڈھونڈنا شروع کر دیا. یہ سچی باتیں ہیں. کیا یہ خلیفہ رابع صاحب کا تقویٰ تھا؟ کیا یہ خلیفہ رابع صاحب کا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری تھی یا کہ نافرمانی تھی؟ کیا وہ اپنے اس رویہ سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 کے سلسلے میں لکھے گئے اپنے نوٹ کی تعظیم کر رہے تھے یا کہ تذلیل کر رہے تھے؟ اس قسم کے لوگ جن کے اپنے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہو، کیا ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ خلیفے بنایا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد سے لے کر بلائے دمشق موجودہ کے بلائے دمشق بھی، اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کو اللہ کہہ رہا تھا. اللہ نے 9 اپریل 1907 کو حضرت بانی جماعت الاسلام پر یہ الہام نازل فرمایا، بلائے دمشق. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بہت تفصیل چاہیے. تو ضمن میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد سے لے کر بلائے دمشق کے موجودہ سربراہ تک ان سب کا احمدیوں کے آگے یہ کہنا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، دنیا مذہب کا سب سے بڑا تاریخی جھوٹ ہے. خدا کے بنائے ہوئے خلیفے وہ ہوتے ہیں جن کا مسجدوں میں بیٹھ کر اپنے تنخواہ دار ملازموں کے ذریعے انتخاب نہیں ہوا کرتا. خدا کا بنایا ہوا خلیفہ یہ عاجز آپ کے سامنے کھڑا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور ذکی غلام مسیح الزمان چنا اور کھڑا کیا. خدا کے بنائے ہوئے خلیفے حضرت مرزا غلام علیہ السلام تھے. اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اور نوح علیہ السلام سب خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے. ان سب کو ان کی قوموں نے نہیں چنا تھا، اور نہ ہی ان سب کا مسجدوں میں دروازے بند کر کے انتخاب ہوا تھا.
بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے تھے. خدا کے بنائے ہوئے ان سب خلیفوں کو ان کی قوموں نے نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا. لیکن خدا کے بنائے ہوئے یہ سارے خلیفے اپنے اپنے وقتوں میں منشا اور رضائے الہی کے مطابق فتح مند اور کامیاب ہوئے، اور ان کی طاقتور قومیں بھی ان کو ناکام نہ کر سکیں. انشاءاللہ آج بھی ایسا ہی ہوگا. اب میں دوبارہ خلیفہ رابع صاحب کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں جس خوش نصیب انسان کو مئو ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی خلط پناہی تھی، وہ تو یہ موعود خلط پہنے اپنے دعوے کے ساتھ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا تھا. لیکن خلیفہ رابع صاحب کو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا. لیکن دریں صورت وہ خدا کے بنائے ہوئے اس مئو ذکی غلام مسیح الزماں سے اتنا مرعوب ہو چکے تھے کہ انہیں خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ سے آنکھیں ملانے کی جرت نہ ہو سکی. جماعت احمدیہ میں پیش گوئی مسلم موت کے سلسلے میں اتنا بڑا سخت ظاہر ہونے کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، بلکہ پیش ہوئی مسلم موت پر اپنا استحقاق جماتے ہوئے خود بھی اور احمدیوں سے بھی یہ درخواستیں کرنی شروع کر دیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ موت وجود بنا دے. اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ رابع صاحب کو خدا کا بنایا ہوا وجود کیوں پسند نہیں تھا؟ خلیفہ رابع صاحب 6 اکتوبر 2000 کے خطبہ جمعہ میں اس ضمن میں فرماتے ہیں، میرے لیے میری آزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں. اس کا حوالہ ہے الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 6 اکتوبر 2000 تا 12 اکتوبر 2000. سامعین، پورا نشانات صداقت میں حضرت افضل مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے. وہ یہ ہے، تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. میری آجزانہ درخواست یہ ہے، میرے لیے دعا کرے خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کی علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا کہ وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا. اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں. ہر یک صاحب کیا یہ عجیب قادیانی خلیفہ نہیں تھا؟ اور کیا یہ قرآن کریم کا عجیب مترجم نہیں تھا جو نہ صرف قرآن کریم بلکہ اپنے ترجمے کو بھی خاتم میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا؟ اور سامعین کرام یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مئو ذکی غلام کے سلسلہ میں ملہم یعنی حضرت بانی جماعت علیہ السلام سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اسے یعنی مئو ذکی غلام مسیح الزماں کو حضور علیہ السلام کی صلح میں سے کھڑا کرے گا. خدا کے بنائے ہوئے یہ عجیب خلیفے تھے کہ پیش گوئی مسلم موعود کے ضمن میں سادہ آمدیوں کے آگے یہ جھوٹ ایک صدی تک جھوٹ بولتے رہے. میرا چیلنج ہے آج بھی اس خطبہ جمعہ میں دے رہا ہوں جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء کو، تم مئو ذکی غلام مسیح الزماں کا حضور صاحب کی صلح میں سے تخم میں سے پیدا ہونے کا کوئی الہام میرے آگے پیش کرو، میں تم کو منہ مانگا انعام دوں گا. خلیفہ صاحب یہ جو کہہ رہے تھے اپنی دعا میں، میری آجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرے خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے. اب سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی روحانی ضروریت میں سے جس وجود کو بطور مئو ذکی غلام چنا تھا وہ خلیفہ رابع صاحب کو کیوں قبول نہیں تھا؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس دعا نے مجھے بہت دردناک بنا دیا ہے. سامعین کرام، امر واقعہ یہ تھا
کہ دعا نے انہیں دردناک نہیں بنایا تھا، بلکہ جس مئو ذکی غلام کو ان کے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے گمنامی کے اندھے کنویں میں پھینک کر اس سے متعلقہ الہامی پیشگوئی پر اپنا قبضہ جمایا تھا، وہ مودود یوسف، وہ مودود مسلح خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا تھا، اور خلیفہ رابع صاحب اب شرمندگی اور خوف نے، اور خلیفہ رابع صاحب کو شرمندگی اور خوف نے صاحب دردناک بنا دیا تھا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا بنے گا۔ یہ بات تھی دردناک کی، ان کے رونے کی۔ سامعین کرام، خطبہ جمعہ کے آخر میں خاکسار آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے گزشتہ اور اس خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کی آیات کی روح سے اس حقیقت کا کلیتاً اثبات کر دیا ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر ایک رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بند نہیں کیا کرتا، اور نہ ہی قرآن کریم میں سے ان رحمتوں کا بند ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ہاں، جو انسان اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اس قسم کی رحمتوں اور فضلوں سے محروم رہ جائیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتوں اور فضلوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فہم و فراست بخشے تاکہ وہ اپنی قیمتی عمریں الہی رضا حاصل کرنے میں صرف کریں، نہ کہ اپنی ناز سمجھی میں اللہ تعالیٰ کے روحانی انعاموں کے خزانوں کے منہ بند باندھنے کی ناکام اور لغو کوششوں میں صرف کریں۔ آمین۔ قرآن کریم یہ دیکھیں اس کلپ میں، ویڈیو کلپ میں، یہ جس جلسے پہ مرزا طاہر احمد صاحب تقریر کر رہے ہیں، یہ خدا کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نسلیں لمبی عمریں پائیں۔ خدا کی قسم مجدد کی شکل نہیں دیکھو گے۔ الغلام.com پر جائیں، حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کے خطوں کے سیکشن میں جائیں، انہوں نے 3 خطوں کے جواب دیے ہوئے ہیں کہ آپ کا مجدد کا دعویٰ مجھے موصول ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جا کے یہ جرمنی جلسے پہ یہ تقریر قسمیں، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر رہے ہیں۔ اتنے جھوٹے انسان تھے یہ، اور جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا باپ بھی جھوٹا تھا، یہ بھی جھوٹے تھے، ان کا بھائی حافظ ناصر بھی جھوٹا تھا، اور مرزا مسرور بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے تو حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کرتے۔ مرزا طاہر مر گیا لیکن مقابلہ نہیں کیا، اس نے مناظرہ نہیں کیا۔ مرزا مسرور مر جائے گا لیکن مناظرہ نہیں کرے گا۔